بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عالیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عالیہ خان ہوم اسکلز۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر آج میں اپنا میگزین آرٹیکل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس آرٹیکل میں نے جو کچھ بھی لکھا تھا اسی طرح سے میں آپ کے سامنے اسے پڑھوں گی۔ ترقی پذیر دنیا کی خواتین بنیادی طور پر اپنے کنبے کے وسائل کے انتظام و تحفظ کی ذمہ داری کو سنبھال رہی ہیں۔ خواتین کا تعلق دیہات سے ہو یا شہر سے، ان کی اہمیت کو تسلیم کرنا اور ان کو مکمل تحفظ دینا معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں تصور پایا جاتا ہے کہ ایک عورت وہ سارے کام نہیں کر سکتی جو ایک مرد کر سکتا ہے۔ چند دہائیوں پہلے پاکستانی عورت کی گرفت گھر پر خاصی مضبوط تھی۔ اس کی ایک وجہ مشترکہ خاندانی نظام اور دوسری وسائل کی بازیافت میں عورت کا کردار تھا۔ جب گھریلو باغبانی، مویشیوں کی افزائش اور مرغبانی کی روایت تقریباً ہر گھر میں موجود ہوا کرتی تھی اور کسی نہ کسی طرح گھر کے باورچی خانے کے خرچے کو بھی آسان بنا دیا کرتی تھی۔ آج جب کہ عورتوں کے عالمی دن کے موقع پر نسلوں کی مساوات اور ہر ایک ہو برابر کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں تو فرائض و حقوق کو بھی سمجھا جائے۔ حق کی جنگ تو دوسروں سے لڑی جاتی ہے، مگر فرائض و ذمہ داری کی ادائیگی تو اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہے۔ تو کیوں نہ اس جنگ کا آغاز کچھ مثبت انداز میں کیا جائے۔ ہمارا زور تو سب سے زیادہ اپنی ذات پر ہی چلتا ہے، تو کیوں نہ ذاتی جد و جہد سے ہی طاقت حاصل کر کے وومن امپاورمنٹ کے مقصد کو حاصل کیا جائے۔ صحت، معاشی بہتری اور لوگوں پر احسان مندی کچھ اچھا کرنے سے ہی حاصل ہوگی۔ موجودہ وسائل اور میسر آزادی کا فائدہ اٹھا کر بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ طاقت آہستہ آہستہ ہی بڑھتی ہے۔ صرف احتجاج اور مطالبات میں وقت ضائع کرنے کے بجائے کچھ مثبت کرنا اچھا ہوگا۔ آگے لکھا ہے کہ جدید دور نے ثابت کر دیا ہے کہ خواتین ان تمام شعبوں میں اعلیٰ کارکردگی دکھا رہی ہیں جو ماضی میں صرف مردوں کے لیے مخصوص تھے۔ ماحولیاتی آلودگی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے جہاں مرد حضرات برسر پیکار نظر آتے ہیں، وہیں خواتین بھی گھر بیٹھے اپنے طور سے اس مسئلے کے حل میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اب سب یہ بات اچھی طرح جان گئے ہیں کہ ماحولیاتی آلودگی جیسے مسئلے کا ایک آسان حل شجرکاری بھی ہے۔ سب ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر درخت لگانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن گھریلو خواتین جو شجرکاری کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے گھر سے باہر نکل کر پودے لگانا اور پھر ان پودوں کی ایک خاص مدت تک دیکھ بھال کرنا خاصا مشکل کام ہے۔ ایسی خواتین گھر میں ہی رہ کر آسانی سے شجرکاری کر سکتی ہیں۔ خواتین گھر میں انڈور پودے لگا کر گھر کے اندر پیدا ہونے والی آلودگی ختم کر سکتی ہیں۔ انڈور پودے گھر کی اندرونی فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ جیسی گیس ختم کر کے دن رات آکسیجن مہیا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ذہنی جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے۔ خواتین گھر سے نکلنے والے کچن کے کچرے میں، جس میں سبزیوں، پھلوں کے چھلکے، انڈے کے چھلکے، چائے کے استعمال شدہ پتی شامل ہے، اس کچرے کو ڈسٹ بن کا حصہ بنانے کے بجائے پودوں کے لیے آرگینک کھاد تیار کر سکتی ہیں۔ اس طرح تیار کی جانے والی کھاد میں پودوں کے لیے تمام غذائیت موجود ہوتی ہے۔ خواتین روزمرہ سامان لانے میں پولیتھین بیگز کا استعمال کم کر کے کپڑے کے بیگز استعمال کر سکتی ہیں۔ یہ بے تحاشا کچرے کا سبب ہیں۔ پولیتھین بیگز نہ صرف ماحول کے لیے نقصان دہ ہیں بلکہ زمین کی زرخیزی میں بھی مسئلہ پیدا کرتے ہیں۔ خواتین کوشش کریں تو ان بیگز کو کچرے میں پھینکنے کے بجائے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ ان کے استعمال سے خوبصورت سجاوٹی اشیاء بنائی جا سکتی ہیں۔ ان بیگز میں پودے بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ پلاسٹک کی خالی بوتلوں کو بھی مختلف اشکال میں کاٹ کر مختلف رنگوں میں تیار کر کے پودے لگائے جا سکتے ہیں۔ گھر میں آئے پھلوں کے بیجوں کو پھینکنے کے بجائے اگر کھاد مٹی میں بو دیا جائے تو پھلدار درختوں کے پودے زیادہ تعداد میں اگائے جا سکتے ہیں۔ جب یہ پودے کافی بڑے ہو جائیں تو انہیں گھر کے باہر کسی مناسب جگہ پر لگا دیا جائے۔ خواتین گھریلو استعمال کے پانی کو اعتدال میں خود بھی استعمال کریں اور بچوں کو بھی پانی ضائع ہونے کے نقصانات سے آگاہ کریں۔ اس طرح پانی کا مسئلہ بھی کسی حد تک کم ہو سکتا ہے۔ خواتین اگر گھر میں ایک چھوٹا سا کچن گارڈن بنا لیں تو گھر میں اگنے والی سبزیاں نہ صرف گھر کے بجٹ کو کم کریں گی بلکہ خاندان کی صحت بھی ان تازہ اور آرگینک سبزیوں سے بہتر ہوگی۔
گھر میں باغبانی کرنے سے خواتین کی صحت بہتر ہوگی، مختلف ذہنی و جسمانی امراض سے نجات ملے گی، ذہن پرسکون ہوگا۔ بیکار کاموں اور فالتو باتوں میں الجھ کر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ کوئی تعمیری اور صحت مندانہ مشغلہ اختیار کیا جائے۔ ماحولیاتی مسائل کے حل میں خواتین کی شمولیت اور قیادت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اپنے آپ کو بااختیار بنانے کے لیے خواتین کو خود قدم اٹھانے ہوں گے۔ مزید بہت کچھ کرنا ہوگا۔ بہتر ماحول کے لیے کامیاب تجربات اور مشقیں کی جائیں تاکہ دیر پر نتائج برآمد ہو سکیں۔ ہمیں خواتین کے کردار کو بدل کر رہنمائی اور کردار سازی کی طرف لانا ہوگا تاکہ ہم اپنے ماحول کو استحکام دے سکیں۔ حیاتیاتی تنوع اور ماحولیاتی نظام کی حفاظت ہو یا زمینی حالت کے انحطاط اور آلودگی سے نمٹنے کا مسئلہ، خواتین اگر چاہیں تو تمام مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اپنے ملک اور شہر کو درپیش ماحولیاتی چیلنجوں کا مقابلہ اپنے گھروں سے بھی کرنا ہوگا، اور اس کے لیے خواتین کی شرکت اور قیادت بے انتہا ضروری ہے۔ یہ تو تھا میرا آرٹیکل آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا۔ اچھا لگا ہے لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔